اور سفینہ خان صاحبہ اور ہمارے ساتھ عائشہ نعمان بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گی۔ السلام علیکم۔ رضا سید صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گا۔ نواز شریف صاحب جب سے پاکستان واپس لوٹے ہیں تب سے ان کی جو سیاسی کمپین ہے وہ ایک ہی سوال پہ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو کیا انتخابات جیتنے کے بعد نواز شریف صاحب یہ سوال کے جواب کی کھوج میں اس چیز کو جو ہے وہ پڑھیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ نواز شریف صاحب کا چوتھا ممکنہ ٹینیور ہوگا پارلیمنٹ میں ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس، جو کہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو 2017 میں جب ایک عدالتی کارروائی کے تحت ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا، تو اس وقت سے ان کا یہ بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالا کا پس منظر جو ان کے بقول وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کیسز میں ان کو سزا دی گئی اور جن کیسز میں ان کو وزارت عظمیٰ سے محروم کیا گیا، وہ کیسز جو تھے وہ بوگس تھے، یا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، یا وہ کسی سازشی نظریے کے تحت تیار کیے گئے تھے۔ ایسے میں کہ جب میاں محمد نواز شریف اب الیکشن لڑنے کے لیے عدالتوں سے کلیئر قرار دے دیے گیا ہے ان کو، اور وہ فیصلے جو 2016-17 کے زمانے میں ان کے خلاف آئے تھے ان فیصلوں کو بھی اوور ٹرن کر دیا گیا ہے، تو ان دا ہائنڈ سائٹ کہا جا سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ایک بہت اسٹرانگ مورل گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس بات کو پلیڈ کرنے کے لیے کہ 2017 میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سازش کا شاخسانہ تھا، اور وہ کوئی انفیئر قسم کے معاملات تھے۔ ایسے میں پاکستان کے عوام جو اس سارے معاملے میں بہرحال خاموش تماشائی کی ان کی حیثیت رہی ہے ہمیشہ سے، کیونکہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے پبلک اوپینین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے پبلک اوپینین کا اس میں بامشکل کوئی کردار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو غیر منتخب طاقتور حلقے ہیں اس ملک کے، ان کی جو فیصلہ سازی ہے اور ان کی جو سوچ ہے وہ بھی پبلک اوپینین سے کچھ خاص موٹیویٹ نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پبلک جو ہے وہ ایک خاموش تماشائی ہے سارے معاملے کی، اقتدار کی غلام گردشوں میں پیدا کی جانے والی سازشوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے خبر کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور عوام پھر اس کے اوپر اپنا رویہ جو رکھتے ہیں وہ ان کی پسند اور ناپسند اور ان کی اورینٹیشن اور ان کی پولیٹیکل اویئرنیس کے اوپر بیس کرتا ہے ان کا رد عمل اور ری ایکشن۔ میاں محمد نواز شریف کو ہٹائے جانے کے بعد کتنا بڑا آسمان گر گیا تھا، یا لوگوں میں کتنی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ پرسوں 8 فروری کو جو الیکشن ہے اس کے اندر جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے اور آپ بھی جائیں گے، لیکن جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے ان کے سامنے مطمع نظر کیا ہے؟ ان کو آج کی تاریخ کا جو مظلوم ہے وہ زیادہ یاد رہے گا بمقابلے اس مظلوم کے جو 8 سال پہلے مظلوم ہوا تھا۔ بالکل کیوں؟ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے عوام بدقسمتی سے مظلومیت کا جو بیانیہ ہے وہ بک جاتا ہے ان کے آگے کوئی اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر دے تو یہ فوراً اس کے آنسو پوچھنے کے لیے، فوراً اس کی داد رسی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی جیب سے اپنا ووٹ نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو مظلومیت کے اوپر ہی اگر ووٹ کا فیصلہ ہونا ہے تو معاف کیجیے گا، آج کی تاریخ میں جو تازہ ترین مظلوم ہے وہ نواز شریف نہیں ہے۔ کون ہے تازہ ترین مظلوم؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نمائندے ان کی مظلومیت کو بینگن، ترئی، ٹماٹر، ٹنڈے وغیرہ وغیرہ کے نشان کے ساتھ لے کر 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں سے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، اور عرف عام میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کو آج کے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اب وہ اگر آج کے مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور آج کے مظلوم کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر کسی حلقے سے بھنڈی جیتے گی، کسی حلقے سے ٹماٹر جیتے گا، کسی حلقے سے بینگن جیت جائے گا یا سیڑھی جیت جائے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف 8 سال پرانی مظلومیت کو زیادہ مؤثر طریقے سے عوام سے منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا وہ صاحب جو آج کل جیل میں ہیں وہ اپنی مظلومیت کو زیادہ بہتر طور پر کیش کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ آؤٹ کم جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد جس کے اوپر ہم اور آپ بات کر رہے ہوں گے۔ جی